اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں۔ مٹھی بھر لیں آپ سرسوں کے بیج، کالے سرسوں نہیں ہوتے، ایک سرسوں ہوتا ہے جو وہ کون سے رنگ کا ہوتا ہے، لال والا یا دوسرا نہیں، کالے، اس کو رائی بھی کہتے ہیں، اس کو سرسوں بھی کہتے ہیں۔ مٹھی بھر وہ لے لیں، اپنی مٹھی بھر لیں، بس ایک مٹھی لینا ہے، ایک مٹھی۔ بڑا کمال عمل ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر قابو میں نہیں آتا، ایک شوگر قابو نہیں آتی، دو اور ٹینشن آخری سطح پہ اس نے زندگی کو ختم کر دیا، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور ذہنی بے سکونی اور زندگی کی بے سکونی، اس نے زندگی کو ایسے ختم کر دیا، تباہ کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی گولی، کوئی دوا اب اثر نہیں کرتی، کوئی گولی، کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ ان لوگوں کے لیے یہ زبردست تحفہ دے رہا، بہت کمال تحفہ ہے، بہت زبردست تحفہ ہے، اور اس کو ضرور کیجیے گا۔ سرسوں لے کر، سرسوں کے بیج سے تیل نکلتا ہے کالے رنگ کے۔ اچھا یہ وضاحت کر دوں، میری بات بک نہیں رہے، بعض اوقات بندہ کہتا ہے شاید باہر رکھے ہوئے ہیں، بک جائیں گے تو روٹی روزی کا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ نہیں، میں نہیں بیچتا۔ سرسوں لے کے مٹھی بھر لینا، ایک بڑی سی تھالی ہو، ایک بڑی سی تھالی ہو، چھوٹی نہ ہو، اس میں مٹھی بھر لینا ہے سرسوں، اور مٹھی بھر لے کر اس کو دیکھتے ہوئے اپنے مقصد پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین، بس سلام علی نوح فی العالمین، بس یہی پڑھنا۔ کوئی مشکل ہے؟ بولے کوئی ایسی چیز ہے جو ناممکن ہے؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ناممکن بھی ہو، پریشان کن بھی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس مٹھی پہ، اور مٹھی جو ہے اس کو اس کے نیچے پلیٹ ضرور رکھنی ہے، کچھ دانے وغیرہ گرے تو اس کے اندر گرے۔ آپ کا ہاتھ تھک رہا ہے، آپ پلیٹ کے اندر رکھ دیں، آپ پلیٹ کو اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اس میں ہاتھ رکھ لیں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ غور سے سنیے گا، بہت زبردست تحفہ دے گا۔ اور جب سانس ٹوٹے بس اس میں پھونک مار دینی ہے۔ آپ سانس میں چاہے جتنی بار پڑھ لیں، پڑھنا سانس روک کے ہے، اور جب سانس ٹوٹے اسے پھونک مار لیں۔ جب جسم کی طاقت مضبوط ہوتی ہے تو پھر گرپ مضبوط ہوتی ہے، اور اس طرح جب روح کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، روح کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ جس کی روح کی طاقت کمزور ہو گئی ہو، اور روح کی طاقت کمزور ہونے سے ہر چیز آ کے اسے ٹکرا رہی ہو، ہر چیز آ کے ٹکرا رہی، جس کی روح کی طاقت کمزور ہو اور ہر چیز اس سے ٹکرا رہی ہو، یا اس کے ٹکراؤ کا علاج ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ بیماریاں اس سے ٹکرا رہی ہوں، نظر بد اس سے ٹکرا رہی ہوں، جادو جنات اس سے ٹکرا رہی ہوں، کوئی بدروہیں اس سے ٹکرا رہی ہوں، کوئی حاسدوں کا حسد ٹکرا رہا ہو، ہر وقت کوئی بیماری، تکلیف، دکھ، مصیبت میں مبتلا ہے، اور چیزیں اس کی طرف ٹکرا رہی ہیں، اس کے آنکھیں لگ رہی ہیں، اس کے حادثے ہو رہے ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، ناکامیاں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور زندگی پریشانیوں اور حادثوں اور ناکامیوں میں گرتی چلی جا رہی، تو یہ اس کے لیے زبردست چیز ہے، بہت کمال چیز ہے، یہ اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے، یہ اس کے لیے۔ یہ آیت مبارک ہے، قرآن کی آیت ہے۔ بچھو کاٹنے کا علاج یہ آیت ہے، سانپ کاٹنے کا علاج یہ آیت ہے، کتا کاٹنے کا علاج یہ آیت ہے، اور کسی کو انسان کاٹے یہ علاج ہے، اور کوئی انسان نہیں، اندر کا کتا ہے، خنزیر ہے، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ انسان نہیں ہوتے بلکہ ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اس کا بھی علاج ہے۔ انسان نما کتا، انسان نما خنزیر، انسان نما سانپ، کیونکہ سانپ کو کاٹنے سے مزہ نہیں آتا، پر اس کی فطرت میں کاٹنا ہے۔ بچھو کو کاٹنے سے مزہ نہیں آتا، اس کی فطرت میں کاٹنا ہے، وہ کاٹے گا، وہ کاٹے گا، اس کو جتنا دودھ پلا دیں، جتنا اس نے کاٹنا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت میں، اس لیے ایک درویش دعا کرتے تھے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اور اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں لکھی، اب ان کی تدبیریں ان پہ پلٹ دے، ان کی تدبیریں ان پہ پلٹ دے۔ بڑی جامع، بڑی طاقتور دعا ہے یہ، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اگر تو نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ پھر ان کی تدبیریں ان کے اوپر پلٹ دے، اور ان کی بربادیوں کے ذریعے جو یہ لوگوں کی بربادی چاہتے ہیں، اللہ ان کو تو برباد کرتے ہیں، ان کی تدبیریں ان پہ پلٹ دے، ان کے جادو ان پہ پلٹ دیں، ان کی شیطانی حرکتیں ان پہ پلٹ دیں، اگر نہیں لکھی تو انہیں ان کے مقدر میں ہدایت۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ ایک بات بتاؤ، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبھی کچھ، کبھی کچھ۔
اور ان کے جو باس ہیں بڑے ہیں ان کا نام ہے نوح. کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوتے اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا, پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں. اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں. پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو جانوروں کو پھیلایا, اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے. اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں. یہ بڑی گہری باتیں ہیں.